برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا، کائنات کا جو نظام بنایا ہے وہ استخلاف کا نظام ہے۔ ایک طبقہ دنیا میں آتا ہے، پچھلا طبقہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی تسلسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا، کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف جا رہی ہے، اپنی فنا کی طرف جا رہی۔ اللہ کے کلام کی متعدد آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بے شمار حدیثوں میں اس سلسلے میں ہمیں، آپ کو، امت کو بار بار سمجھایا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ انسان اپنے مستقبل کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ انسانی زندگی کا 1 سال گزر جاتا ہے، انسان سوچے کہ اس کے 1 سال میں کیا کچھ اچھائیاں ہوئی ہیں، کیا کچھ برائیاں ہوئی ہیں، کیونکہ یہی سال دراصل اس کی عمر کا حصہ ہے۔ یہی مہینے، یہی ہفتے، یہی گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، یہ سب انسانی زندگی کے حصے ہیں، اور انسانی زندگی اسی کا مجموعہ ہے۔ کوئی اپنی عمر کو چند سالوں میں بیان کرتا ہے، کوئی اسے کم، کوئی اسے زیادہ اپنی عمر گنواتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل میں یہی جو عمر ہے، یہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محاسبے کا مرکز ہے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا محاسبہ فرمائے گا۔ سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہوا، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ جو سال گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اس سلسلے میں محاسبہ کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری آیتیں، حدیثیں ہیں، گفتگو کے ضمن میں ان کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اللہ سے اس موقع پر ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں جو بھی زندگی کے مستعار لمحات مل رہے ہیں، زندگی کی جو گھڑیاں میسر آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پچھلے گزرے ایام میں، گزری ہوئی زندگی کے پچھلے سال میں، مہینے میں جو کچھ بھی کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں، خلل کی چیزیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اچھائیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق بخشے، کمیاں، کوتاہیاں جو کچھ ہوئی ہیں اس کا تدارک کرنے کی، اس کی تلافی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ زندگی کا کوئی بھی وقت مقرر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں بہت ہی نازک ہیں، ہمارے ایمان و عقائد کے امتحانات ہیں، ہماری عبادات کے امتحانات ہیں، ہمارے اخلاق کے، ہمارے کردار کے۔ انسانی زندگی میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو امتحان کے مرحلے سے، ابتلا اور آزمائش کے دور سے نہ گزر رہا ہو۔ پوری زندگی ہی ابتلا ہے، پوری زندگی ہی آزمائش ہے۔ اور جب زندگی کا کوئی ایک مرحلہ، ایک صفحہ پلٹ جائے تو یہ احساس کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے اسے اچھائیوں میں گزارا ہے یا ہم نے اسے شر اور برائی کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کلام کی 2 آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس میں یہی پیغام دیا گیا ہے۔ یہ جو رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے۔ یہی ایک دوسرے کے پیچھے جو رات اور دن کا تسلسل چل رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا، ہماری عمر کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے، اپنی آیات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے اسے رکھا ہے۔ یہ بات اللہ عز و جل نے کئی جگہوں پر بیان فرمائی ہے۔ آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کے اخیر سے پڑھی گئی ہے، اور دوسری آیت کریمہ سورہ فرقان سے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی پیدائش میں، اور ایسے ہی واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف، یعنی رات کو، دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگانے میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو عقل و خرد رکھنے والے ہیں، جن کے پاس سوجھ بوجھ ہے، عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، جن کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے کہ وہ غور کریں۔ عقل والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن صحیح معنوں میں عقل مند وہ ہے جو اپنی وقت کی قدر کرے، اپنے زمانے کا، اپنے وقت کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کے لمحات کا محاسبہ کرے، جائزہ لے۔ حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل مند ہے، ورنہ عقل مند تو بہت سارے لوگ بنتے ہیں،
عقل مند ہونے میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کون عقل مند ہے؟ جو اس اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور کر لے۔ ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں جس پر غور کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو یقیناً یہ نشانی ہے زمین و آسمان کی پیدائش، اور زمین اور آسمان کے اوپر سے آسمان کا چھت ہے، نیچے سے زمین کی سطح ہے، اس کے بیچ میں ہم رہنے بسنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن ہم بندے انسان کی شکل میں اور دوسری مخلوق جو جنوں کی شکل میں ہے، ان دونوں سے چونکہ حساب ہونا ہے، ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس کرے گا، ان دونوں کے اعمال کردار کو اللہ تعالیٰ ناپے گا، تولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ بدلہ اچھا برا جیسا بھی حقدار ہوگا وہ عطا فرمائے گا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی دو کیٹیگری بن جائے گی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی ایک گروہ جہنم کے مستحق بن جائے گی، اور ایک ٹولی ایک گروہ جو ہے وہ جنت کا حقدار بن جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا نظام طے ہے۔ اس لیے انسان کو، جنات کو جو ان زمین و آسمان کے بیچ میں رہتے بستے ہیں، انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی گزر رہی ہے، رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یقیناً اس کے اندر نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، یقیناً اس کے اندر نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، لب والوں کے لیے، جن کے پاس بھیجا ہے، دماغ ہے، سوجھ بوجھ ہے، ان کے لیے آیتیں ہیں، نشانیاں۔ نشانی سب کے لیے ہے، نشانی سب کے لیے پیش کی گئی ہے، لیکن اس نشانی سے عبرت حاصل کرنے والا جو ہے وہ حقیقت میں عقل مند ہے۔ جو انسان غور نہ کرے، سوچے نہیں، بس ویسے ہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا، مشرکین کا یا حیوانات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی کوئی فکر نہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ کفار مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یأکلون کما تأکل الانعام، یہ ایسے ہی کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں، زندگی ان کی گزرتی ہے۔ والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہونے والا ہے۔ تو یہ کفار کی حالت ہے، مشرکین کی حالت ہے، لیکن ہم اہل ایمان، ہم اہل تقوی، ہم اہل اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین و شریعت کی پابندی جن کے سر پر ڈالی گئی ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری تو ایسی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اور آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں، غور کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جانور کو کیا فکر ہے، جانور کو جب جہاں جیسے چاہا چل پڑا، منہ مار لیا، نہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی نہ اس کے اوپر کنٹرول ہے، بلکہ بس ایسے ہی حیوانات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کے ذریعے سے مثال دی۔ کفار مشرکین جن کو آخرت کے حساب و کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کی مثال دے کہ یہ غور نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، وہ سمجھتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، یہ جو کچھ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں موت آ رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کی موت ہو رہی ہے، یہ تو زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا ہو پیدائش کا وقت، موت کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور باس بادل موت جو عقیدہ ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کے فیصلے کرے گا، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کا کام ہے، لیکن اہل ایمان، اہل تقوی کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ وہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اور دن کو خلفت بنا دیا ہے، یعنی پیچھے پیچھے چلنے والا، رات دن کے پیچھے، دن رات کے پیچھے، رات دن کے پیچھے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ لمن اراد ان یذکر، ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہے، اس کے لیے اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو ہر سال کا مسئلہ ہے، سال کے گزرنے پر، نئے سال کے آنے پر انسان اپنی زندگی کی مدت کو جوڑ لیتا ہے، اپنی عمر کی سال کو گن لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن یہ زندگی کا حاصل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اصل زندگی کا حاصل تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ زندگی کتنی تیزی کے ساتھ فنا کی طرف جا رہی ہے،
ہم کتنی تیزی کے ساتھ موت کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ وقت کی تیزی جو ہے نا, ہمیں آج لگتا ہے ابھی ہم نے سال کہاں جنوری کا شروع کیا اور یوں ہی ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی سے ہم دسمبر سے گزرنے لگے. ایسا لگتا ہے کہ تیزی کے ساتھ وقت جا رہا ہے. یقیناً یہ جو وقت کے گزرنے کا مسئلہ ہے, اس کا بھی تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور ایک بات اور آپ یاد رکھیں, اس کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام طور پر قیامت کا تذکرہ کرنے کے وقت فرمایا ہے. یعنی یہ پیغام ساتھ ساتھ میں رہے کہ وقت کا گزرنا دراصل قیامت کی طرف جانا ہے, وقت کا گزرنا دراصل موت کی طرف جانا ہے, وقت کا گزرنا دراصل موت کے قریب ہونا ہے, زندگی کا سمٹنا ہے. یہ پیغام دینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ یعنی وقت کے گزرنے کا تذکرہ قیامت کے ساتھ میں کیا ہے. بلکہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان, لوگوں قیامت اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوگی جب تک وقت کے گزرنے میں تیزی نہ آ جائے, تیزی نہ آ جائے, مسلسل وقت تیزی کے ساتھ نہ گزرنے لگے, تب تک یہ حالات نہیں آئیں گے, تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. ابھی قیامت کی عمر کتنی ہے, یعنی وقت اور مدت کتنی باقی ہے قیامت کے آنے میں ہے, اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کی بات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں, اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن ابھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. میرے بھائیوں, وہ حدیثیں یاد آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے بیان فرمائی ہے امت کو نصیحت پہنچانے کے لیے. قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وقت قریب نہ ہو جائے, وقت سمٹ نہ جائے, زمانہ قریب نہ آ جائے, تیزی کے ساتھ سمٹ نہ جائے, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. ہم اس کا منظر دھیرے دھیرے دیکھتے جا رہے ہیں اور اس میں بھی بہت تیزی آنی باقی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ صورتحال نہیں ہوگی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. آپ نے اس کو مثال دے کے سمجھایا, حتی تکون السنۃ کالشہر, حالت یہ ہو جائے گی کہ سال مہینے کی طرح سے گزرے گا. السنۃ کالشہر, سال مہینے کی طرح سے گزرے گا. والشہر کالجمعہ, اور مہینہ جمعے کی طرح سے یعنی ہفتے کی طرح سے گزرے گا. والجمعۃ کالیوم, اور ایک ہفتہ دن کی طرح سے گزرے گا, 24 گھنٹے کی طرح سے. ایک دن جیسے ایک دن گزرتا ہے نا, ایک ہفتہ ایک دن کے برابر تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. والیوم کالساعہ, اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن جو ہے وہ ایک گھنٹے کی طرح سے گزر جائے گا. والساعۃ کالساعۃ فی النخل, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور گھنٹہ جو ہے وہ کیسے گزرے گا معلوم آپ کو, کھجور کے پتے لمبے لمبے جو ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یہ پتے جب ایک دم سخت دھوپ میں سوکھ جائیں اور چلچلاتی دھوپ عرب کی 50-52 ڈگری گرمی جب ہوتی ہے, اور سخت گرمی میں آگ لگا کر کے اس بالکل سوکھی ہوئی گرم پتی کو اگر جلانے کی نوبت آ جائے تو کتنی تیزی سے وہ پتی جل کر کے ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا گھنٹہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا. یعنی آپ سوچیں کہ بالکل کھجور کی پتی سوکھ چکی ہو اور تیز دھوپ ہو اور آگ لگائی جائے, پتی ڈال دی جائے, ایک جھٹکے میں جل کر کے وہ پتی ختم ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہی گھنٹہ گزرے گا. صحیح مسلم کے اس روایت میں جسے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے, اس میں پیغام ہے کہ لوگوں ہم بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ موت کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ حالات ہمیں پیغام دے رہے ہیں, ہر شخص کو پیغام دے رہے ہیں, ہر بڑے کو چھوٹے کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنے مستقبل کی تیاری کرو, اپنے مستقبل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو. سوچو, غور کرو, محاسبہ کرو, جائزہ لو, اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو, اپنے ایمان و عقیدے کا جائزہ لو, اپنی عبادات کا جائزہ لو, اپنے فرائض کی پابندی کا جائزہ لو, بندگان کے حقوق کا جائزہ لو, ماں باپ کے حقوق کا کتنا پاس و لحاظ کیا, بال بچوں کے حقوق کا, بیوی شوہر کے حقوق کا, ایسے ہی بڑوں کے چھوٹوں کے حقوق کا کتنا خیال کیا, لین دین میں, کاروبار میں, بزنس میں, مالی حقوق میں کتنا زیادہ خود برد اور کتنی زیادہ کمیاں بیشیاں پائی جاتی ہیں, اس کا محاسبہ کرو. تم نے کسی کا 1% کم زیادہ تو نہیں کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب ہوگا. الغرض زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بات پرس نہ کرے. اسی کا احساس دلانے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے, لوگوں وقت قریب آ جائے گا, وقت سمٹ جائے گا
اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب اس حوالے سے جو خاص بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اس موقع پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحشر کی مشہور آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کتاب اللہ کی بڑی عظیم الشان آیت کریمہ، بڑی جامع آیت کریمہ، ایک چھوٹی سی آیت میں کتنے سارے پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہم اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا دو معنی بہت جامع طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ تقوی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پوری شریعت کو زندگی میں برت کر کے دکھاؤ، سارے فرائض و واجبات کو ادا کر کے دکھاؤ، سارے ممنوعات، منہیات، محرمات، مکروہات سے اجتناب کر کے دکھاؤ، یعنی پوری شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا دراصل تقوی کی زندگی گزارنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اپنی کتاب میں، نبی کی سنت میں، اسے کر کے دکھاؤ، اور جو کچھ منع کیا گیا ہے، جو کچھ آیتیں حدیثیں آئی ممانعت کے بارے میں، اسے اپنے آپ کو بچا کر کے دکھاؤ، یہ ہے تقوی۔ اور تقوی کا دوسرا معنی ہے ہر طرح کے گناہ سے، معصیت سے، منکر سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کا دوسرا معنی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس غور کرے، ہر نفس دیکھے، سوچے، جائزہ لے، گریبان میں نظر ڈال کر کے دیکھے، جھانک کر کے دیکھے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور کل کہا نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس آیت کریمہ کے اندر کل کہا۔ کل، ہر دن ہم کل کا انتظار کرتے ہیں، ہر دن پہ ہر دن کسی چیز کو اگر ہم ڈیلے کرتے ہیں، سب سے نزدیک جو ڈیلے کرتے ہیں وہ کل پر ڈیلے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کل کر کے دے دیں گے، کل ہی کر دیں گے، کل ہی یہ کام آپ کا ہو جائے گا، اس لیے کہ کل اقرب ہے، سب سے قریب ترین کیا چیز ہے آج کے مقابلے میں کل ہے، اس سے دور پرسوں ہے، اس سے دور تیسرا دن ہے، اس سے دور ہفتہ ہے، اس سے دور پھر دور ہوتے ہوتے مہینے اور سال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو کل سے تعبیر کیا ہے، کل سے، ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس نے، یعنی اگر ابھی موت ہو جائے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہو تو اللہ کے سامنے کون سا عقیدہ لے کر کے جائیں، کون سا ایمان لے کر کے جائیں گے، کون سی عبادات لے کر کے جائیں گے، کون سے حلال و حرام کی پابندی لے کر کے جائیں گے، کون سے دین اور شریعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذخیرہ لے کر کے جائیں گے جو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، جو ہماری اور آپ کو، ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس غور کرے۔ آپ سوچیے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْس، انسان غور کرے، نفس غور کرے، نفس، ہم بھی آپ بھی سب کے سب کیا ہیں؟ نفس ہیں۔ ہم اور آپ ایک جان ہیں، ایک انسان ہے، ایک جن ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہر ایک نفس غور کرے، ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ تو قیامت کو کل کہا ہے اس لیے کہ گویا کی قیامت بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، آپ کو کیا پتا قیامت تو بالکل قریب ہے۔ كل ما هو آت قریب، جو کچھ بھی، جو بھی آنے والی چیز ہے وہ بالکل قریب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قیامت کبریٰ تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ہماری اور آپ کی موت جو ہے وہ بھی قیامت ہے، اور وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کل سب سے قریب کا دن ہے۔ اللہ فرماتا اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایک آیت کریمہ میں 2 مرتبہ حکم دیا گیا اللہ کا تقوی اختیار کرو، احساس دلانے سے پہلے بھی، احساس دلانے کے بعد بھی، محاسبہ کرنے، جائزہ لینے سے پہلے بھی اللہ کے تقوی کا حکم، اور اس کے بعد بھی تقوی کا حکم، اور اس کے بعد الٹیمیٹم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خبر رکھتا ہے ان تمام چیزوں
कि जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारा करतूत क्या है, तुम्हारे अमाल क्या है, तुम्हारी कमाई क्या है, तुम क्या कुछ करते हो, दिन के उजाले में क्या करते हो, रात के अंधेरे में क्या करते हो, खलवत में क्या करते हो, जलवत में क्या करते हो, भीड़ में क्या करते हो, तन्हाई में क्या करते हो, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जानता है। मेरे भाइयों, आयत करीमा पैगाम दे रही है कि इंसान गौर करे, मुहासबा करे, जायजा ले, अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उसका अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होने के लिए उसकी तैयारी क्या है। मेरे भाइयों, यही पैगाम है दरअसल इस रात और दिन के गुजरने का, हफ्ते जाने का, महीने जाने का, साल गुजरने का, यही असल में पैगाम है। अगर हमने इस पैगाम को नहीं समझा और वक्त के गुजरने के साथ हम भी गुजरते चले गए, वही गफलत मेरे भाइयों, वही बेतवज्जुही, वही लापरवाही जो हमेशा हम करते रहे हैं, तो यकीनन ये वक्त, ये सेकंड और ये मिनट और ये घंटे कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएंगे। जिस वक्त की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खाई, जिस फज्र की, जिस ज़ोहर की, जिस असर की, जिस सुबह शाम की कसम खाई, जिस रात दिन की कसम खाई, इसीलिए अल्लाह ने कसम खाई ताकि ये इंसान गौर करे। उसकी जिंदगी सुबह शाम से इबारत है, उसकी जिंदगी घंटे मिनट सेकंड से इबारत है। अगर उसने अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने कल पेशी होगी, बासपुर्स होगी, और उस वक्त तक उसके कदम नहीं टलेंगे जब तक उसकी उम्र के लम्हात के बारे में ना पूछ लिया जाए, उसकी जवानी के बारे में ना पूछ लिया जाए। और ये बड़ा अजीबोगरीब मसला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा हमारी और आपकी तरफ से कोताही और बेतवज्जुही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी वगैरह की रिवायत में, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुन मिनन नास, अस्सिहतु वल फराग। दो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा गफलत का शिकार है, सबसे ज्यादा खसारे का शिकार है, सबसे ज्यादा दिवालियापन का शिकार है। इंसान को सबसे ज्यादा बड़ी नेमत जो मिली है ना, तो अहम नेमतें, उनमें से एक क्या है, अस्सिहा, इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती, और दूसरा है फराग, खाली वक्त। इंसान को जो वक्त मिल रहा है ये भी बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अफसोस तो ये है, ज्यादातर लोग इसमें दिवालियेपन का शिकार है, खसारे का शिकार है, नुकसान का शिकार हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन खम्सिन। किसी बंदे के कदम अल्लाह तबारक व तआला के सामने क़यामत के दिन हिल नहीं सकेंगे, टल नहीं सकेंगे, जब तक कि उसे 5 सवालात नहीं कर लिए जाएं, 5 सवालात न कर लिए जाएं। मेरे भाइयों, अन उमरिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन अमली व अन इल्मिही फीमा मादा व अन अमलिही व अन मालिही मिन अयन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ा व अन इल्मिही मादा अमिल बिही, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी वगैरह की सही रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, 5 चीजों का हिसाब व किताब तुमसे जब तक नहीं होगा और तुम सही मानों में जवाब दे करके अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के सामने बरी नहीं कर लोगे, अपने आप को नजात नहीं दिलवा दोगे, तब तक तुम हिल नहीं सकोगे अल्लाह तबारक व तआला के सामने से। नंबर 1, पहली चीज क्या है, आपने इरशाद फरमाया, वो अन उमरिही फीमा अफना, इंसान की उम्र के बारे में सवाल होगा। उम्र तुम्हारी चली गई 50, 60, 70, 80 साल, उससे कम, उससे ज्यादा, ये उम्र कहां गुजरी तुम्हारी? हर वक्त तुम्हें पैगाम दे रही थी, हर शाम तुम्हें पैगाम दे रहा था, और हर हफ्ता, हर महीना, हर साल जब गुजरता है तो तुम्हें पैगाम दे करके जाता है, लेकिन तुमने उसी गफलत में, उसी सुस्ती में, उसी काहिली में वक्त गुजार दिया। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर, क्या मैंने तुम्हें उतनी उम्र नहीं दी थी जितने में तुम्हें नसीहत हासिल करना होता, इबरत हासिल करना होता, इस्लाह हाल करना होता, तुम इस्लाह हाल कर लेते, लेकिन तुमने अपने आप को गाफिल रखा और वक्त गुजर गया। अब तो तुम आ चुके हो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश हो, अब अमल का वक्त जा चुका है, अब तो हिसाब व किताब का है। इसी बात को हजरत अली इब्न अबी तालिब ने कहा था, अल यौमा अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल। लोगों, आज तैयारी करो, तुम्हें वक्त खाली मिला है, जिंदगी के लम्हात मिले हुए हैं, इसमें अपनी इस्लाह हाल कर लो, इसलिए कि आज अमल करने का मौका है, हिसाब नहीं लिया जा रहा है। और जब ये वक्त गुजर जाएगा तो मौत के घाट उतर जाओगे, अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन पेश होगे तो
हिसाबुन वला अमल, तुमसे हिसाब लिया जाएगा, अमल करने का चांस निकल चुका होगा, अमल करने का मौका खत्म हो चुका होगा। ये पैगाम तुम्हें हर सुबह शाम से मिल रहा था, हर दकीके से मिल रहा था, लेकिन तुमने अपने आप को गाफिल रखा। तो अन उम्रिही फीमा अफना, उसकी उम्र के बारे में सवाल होगा। उम्र का सवाल, पूरी जिंदगी उम्र है, किसी की उम्र कम, किसी की ज्यादा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक की मुद्दते अजल सबका कम ज्यादा बनाया हुआ है और हमें पता नहीं है, इसलिए तैयारी हमा वक्त होनी चाहिए, हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया था, मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिकाअहु व मन करिहा लिका अल्लाह करिहा अल्लाहु लिकाअहु। जो अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह भी उसे मुलाकात करना पसंद करता है, और जो अल्लाह से मुलाकात करना नापसंद करता है, अल्लाह तबारक व तआला भी उससे मुलाकात करना नापसंद करता है। इंसान जब नेक अमल होता है और उसको फरिश्ते बशारत देते हैं, अल्लाह से जल्दी मिलने की तमन्ना करता है, और इंसान बद अमल होता है और फरिश्ते उसे जहन्नम की वईदें सुनाते हैं मरने के वक्त, तो इंसान घबरा करके भागता है, अल्लाह से मुलाकात नहीं करना चाहता है। इसी का पैगाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में दिया है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये तो बात हो गई पूरी उम्र के बारे में, लेकिन अल्लाह के नबी ने अगले जुमले में क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया वो आन शबाबिही फीमा अबला, और इंसान की जवानी के पीरियड के बारे में सवाल होगा कि उसने जवानी को कहां घुला दिया, जवानी को कहां बोसीदा कर दिया। यानी जवानी ताकत का वक्त है, जवानी कुव्वत का वक्त है, जवानी सूझबूझ का वक्त है, यानी इंसान की अक्ल उस वक्त तवाना हुआ करती है, कुव्वत बाजू इंसान के अंदर हुआ करता है, इसलिए उसके बारे में स्पेशली सवाल होगा। वरना उम्र के अंदर तो जवानी की उम्र भी आ गई, लेकिन अलग से पांचों में से एक अलग से सवाल खुसूसियत के साथ जवानी के बारे में होगा। क्यों मालूम आपको? इसलिए कि जवानी ज्यादा जिम्मेदारी की चीज है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 7 लोग जो कल क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में जगह पाएंगे ना, उनमें से एक जवान होगा, शाबुन नशअ फी ताअतिल्लाह व फी इबादतिल्लाह। वो जवान भी अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले होगा क़यामत के दिन, जब कोई साया अल्लाह के अर्श के साए के अलावा नहीं होगा। उसमें से एक जवान भी होगा जिसकी परवरिश, जिसकी जिंदगी इताअत में, इबादत में गुजरी होगी। तो अगर इबादत और इताअत में गुजारने वाला वक्त जवान अपने वक्त को गुजार रहा होगा, उसे अल्लाह ताला अर्श इलाही के साए में जगह देगा। तो बदअमली करने वाले जवान से अल्लाह तबारक व तआला खुसूसियत के साथ हिसाब भी लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि तुम्हें जवानी मिली है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बात हो गई तो पूरी उम्र के बारे में, जवानी के बारे में। उसके बाद जो 3 सवाल और बाकी बचते हैं ना, उसमें से 2 सवाल का ताल्लुक माल से है, क्योंकि माल का फितना इस उम्मत का फितना है। 2 सवाल माल के बारे में, एक आमदनी का और एक खर्च करने का। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ा, उसके माल के बारे में सवाल किया जाएगा। नंबर 1, वो कहां से कमा करके लाया है, व फीमा अनफक़हु, और माल कहां खर्च किया है। ये आमदनी और बाहर और खर्च करने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, यही तो इम्तिहान है इंसानी जिंदगी का, और इस उम्मत के फितनों में सबसे बड़ा फितना माल का फितना है। आपने फरमाया हर उम्मत का कोई ना कोई फितना हुआ करता है, इसमें उस उम्मत के लोग आजमाए जाते हैं, और मेरी उम्मत के लोगों का फितना माल है, क्योंकि माल के बारे में बड़ा मसला पैदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस मौके पर, मेरे भाइयों वक्त नहीं, मैं आपको बताऊं, उस वक्त जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहरैन से सोने चांदी अशरफियां, जो वहां का टैक्स होता था अहले किताब का, कुफार का, वो लेकर के जब आए, रात में पहुंचे फजर की नमाज के वक्त, सहाबे किराम को पता चला गुर्बत थी, हालात नाजुक थे। सहाबे किराम के चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि है ना, वहां से टैक्स का माल आ चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब फरमाया था, माशाअल्लाह खुशी तुम्हारे चेहरों पर दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, खुशी रखो और उम्मीद रखो अल्लाह तबारक व तआला से, जिसको जो मिलना होगा वो मिलेगा। उसके बाद आपने फरमाया था, लल फक्र अख्शा अलैकुम वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदुन बिनफ्स मुहम्मदिन बियदिही, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लल फक्र अख्शा अलैकुम, मुझे तुम्हारे फकीर होने का डर नहीं है कि तुम फकीर हो जाओगे, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम फतुहलिककुम कमा अहलकतहुम।
मुझे डर इस बात का है कि तुम पर दुनिया खोल दी जाएगी, माल का अंबार उड़ेल दिया जाएगा, तुम्हारे पास माल की फरावानी हो जाएगी। जैसे पिछली उम्मतों को माल की फरावानी हुई थी, ऐसे तुमको भी माल की फरावानी मिल जाएगी। और जैसे पिछली उम्मतों को इस माल की फरावानी ने बर्बाद कर दिया था, ऐसे ये दुनिया और दौलत तुम्हें भी बर्बाद कर देगी, हिलाक कर देगी। मुझे उसका डर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो हिसाब होगा इसमें, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, दोनों ही इम्तिहान का मसला है। बहुत सारे लोगों की आमदनी हलाल की है तो खर्च करने का मसला नाजुक है, बाद लोगों की आमदनी हराम की है लेकिन वो खर्च अच्छी जगह करते हैं। याद रखो, दोनों एक साथ में प्योर होना चाहिए, खालिस होना चाहिए। आमदनी हलाल की, खर्च भी अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा में होना चाहिए, तब जाकर के इंसान निजात पा सकता है। और पांचवा सवाल जो पूछा जाएगा वो क्या होगा? वअन इल्मिही माज़ा अमिल। इंसान को जो कुरान का, सुन्नत का, अकीदे का, इबादत का, हलाल और हराम का इल्म मिला था किताब और सुन्नत की रोशनी में, उस पर अमल कितना किया? हुज्जत है ये इल्म, जिसके मुताबिक हम अमल न करें हमारे खिलाफ हुज्जत है। और वो इल्म जिस पर हम अमल करके दिखाएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, वो इल्म हमारे हक में हुज्जत होगा कल क़यामत के दिन। मेरे भाइयों, इसलिए हमारी और आपकी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इसके लिए आमादा करें, इसके लिए तैयार करें। हमारी और आपकी जिम्मेदारी यही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में कहा करते थे। आप दुआ करते हुए कहते थे, एक एक दिन कीमती है, अगर दिन जिंदगी का बढ़ गया, एक साल खत्म हुआ लेकिन अगला साल फिर मिला, एक जिंदगी का एक दिन बढ़ गया, तो हमारी जिम्मेदारी की सोचें कि ये इजाफी दिन जो मिला है ये खैर में गुजरा है कि नहीं गुजरा है, नेक अमल में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसे ही पूरा साल चला गया, किसी का 41, किसी का 42, किसी का 45, किसी का कम, इससे कहीं ज्यादा। लेकिन याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बख्शे बख्शाए हुए थे, आप भी कहा करते थे, आप भी कहा करते थे, दुआ में कहा करते थे, अल्लाहुम्मा, अल्लाह, आप लंबी दुआ है, 5-6 बातें हैं उसके अंदर। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा जअलिल हयाता ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर वजअलिल मौता राहतन ली मिन कुल्ली शर। सही मुस्लिम की रिवायत में आपने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी जिंदगी में जो इजाफा हो रहा है, मेरी जिंदगी जो आगे बढ़ रही है, उसे नेकियों में इजाफा करने का जरिया बना दे, नेकियों में इजाफा करने का जरिया बना दे। दिन ये बढ़े जा रहे हैं, साल ज्यादा हो रहा है लेकिन ये नेकियां बढ़ नहीं रही, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। याद रखो, इंसान के लिए बड़ा खतरनाक है। और अल्लाह, अगर जिंदगी में नेकियों में इजाफा नहीं होता है तो मौत हो जाए, जिंदगी की झंझटों से राहत मिल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं। हमारी और आपकी क्या कीमत है मेरे भाइयों? हमें और आपको कितना फिक्रमंद होने की जरूरत है। ये वक्त कल अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारे खिलाफ हुज्जत बन करके खड़ा हो जाएगा। साल हर साल गुजर गए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की का ये पैगाम हमें, हमारे लिए काफी है। आखिरी बात हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू वज़िनू अअमालकुम क़ब्ल अन तुज़नू। ऐ लोगों, अपना हिसाब कर लो कब्ल इसके कि क़यामत का दिन आ जाए, तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाए। अपने अमाल को दुनिया में तौलो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, क्या कम कर रहे हो, क्या ज्यादा कर रहे हो, कब्ल इसके कि क़यामत का दिन आए, मीज़ान आदल कायम किया जाए और तुम्हारे अमाल को तौल करके तुम्हें तुम्हारे अच्छे बुरे किए कराए का बदला दिया जाए। उससे पहले वतज़य्यनू लिल अर्ज़िल अकबर, और क़यामत के दिन जो सबसे बड़ी पेशी होगी, उससे बड़ी पेशी कुछ नहीं होगी, उतने बड़ी तादाद तो कभी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। अव्वल से लेकर के आखिर तक उस बड़ी पेशी के लिए अपने आप को तैयार कर लो, अपने आप को आरास्ता कर लो। वतज़य्यनू लिल अर्ज़िल अकबर, सबसे बड़ी पेशी के लिए तैयार कर लो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, यौमइदिन तुअरदूना ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। तुम अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाओगे, सारे के सारे इंसान, तुम्हारा एक भी छोटा बड़ा अमल पोशीदा नहीं होगा अल्लाह तबारक व तआला से। सब कुछ अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे अमल का मुहासबा करेगा, एक एक अमल का, बारीक से बारीक अमल का। इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतने सारे अमल का हिसाब लिया जाएगा। इंसान भूल चुका होगा, गफलत का शिकार होगा, और वही मंजर जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह अकबर। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को सबसे पहले इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को, तमाम बड़ों को, छोटों को ये पैगाम है, अल्लाह का
کلام پیغام دیتا ہے، نبی کی سنت پیغام دیتی ہے، سلف امت کی سیرت اور ان کی زندگی پیغام دیتی ہے کہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ موت کی طرف جا رہی ہے، قیامت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ قابل اس کے کہ وقت آ جائے اور موقع نہ ملے، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اور ان فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیکیاں کر لو کہ وہ فتنے آ جائیں گے تو وہ تو تہ بتہ اندھیروں کی طرح سے اتریں گے، تمہیں سجھائی نہیں دے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط۔ تو اس فتنے کے وقت سے پہلے جو زندگی کے ایام مل رہے ہیں اس میں تیاری کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو محاسبہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور محاسبہ نفس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کی فکر کرے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔